محترم سامعین و ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی ویڈیو میں جانیں گے قرآن مجید کے متعلق بولے جانے والے کفریہ کلمات کے بارے میں۔ تو چلیے بلا تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، قرآن کریم یا مسجد یا اسی طرح کی وہ چیزیں جو شرعاً معظم یعنی دینی شعار ہیں، ان کی جس نے توہین کی تو اس نے کفر کیا۔ قرآن مجید کی کسی آیت کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے۔ اسی طرح جان بوجھ کر قرآن پاک کو زمین پر پھینکنا کفر ہے۔ جس نے دف یا کسی باجے کے ساتھ قرآن شریف پڑھا اس نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ کے کسی وعدے یا وعید کو جھٹلایا وہ بھی کافر ہے۔ جس نے بطور توہین قرآن پاک پر پاؤں رکھنے والا کافر ہے۔ جس شخص سے کہا گیا تو قرآن شریف کیوں نہیں پڑھتا یا زیادہ قرات کیوں نہیں کرتا، اس نے جواب میں تحقیراً کہا میرا دل بھر گیا، یا کہا مجھے ناپسند ہے، یہ کہنا بھی کفر ہے۔ جس نے دوسرے سے کہا قل هو اللہ احد سے ہنڈیا پکاؤ، اس نے کفر کیا، کیونکہ اس نے اس سے مذاق کا ارادہ کیا، تبرک کا نہیں۔ یہ حکم اس صورت میں ہے جبکہ اس سے مذاق کا ارادہ کیا ہو، تبرک کا نہیں۔ جس نے قرآن کریم پڑھنے کا مذاق اڑایا اس نے کفر کیا، البتہ اگر قاری یا اس کی آواز اور لہجے کا مذاق اڑایا تو کفر نہیں۔ جس نے بہت زیادہ تلاوت قرآن مجید کرنے والی سے کہا تو نے قرآن شریف یا فلاں صورت کا گریبان پکڑ لیا ہے، اس نے کفر کیا۔ کسی شخص کو نماز باجماعت کی طرف بلایا گیا، اس نے کہا میں تو تنہا پڑھوں گا کیونکہ قرآن پاک میں ہے ان الصلاۃ تنہا، یعنی اس نے تنہا سے اردو والا تنہا مراد لیا، ایسا کہنا کفر ہے۔ جو قرآن مجید کو غیر عربی کہے اس پر حکم کفر ہے، البتہ چند الفاظ ایسے ہیں جو ابتدائی اعجمی تھے لیکن پھر وہ عربی میں داخل ہو گئے اور اب وہ بھی غیر عربی نہ رہے۔ قرآن کریم کی کسی بھی آیت میں تحریف و تبدیل کرنا یا ایسا کرنا جائز ماننا کفر ہے۔ ہنسی مذاق کی نیت سے بے موقع آیت قرآنیہ پڑھنا کفر ہے۔ جو قرآن پاک کو مخلوق مانے اس نے کفر کیا۔ اگر کسی نے قرآن مبین کو توہین کی نیت سے نجاست میں ڈالا یا نجاست کے قریب پھینک دیا تو کافر ہے۔ جو شخص قرآن مجید کو ناقص کہے وہ بھی کافر ہے۔ اگر کوئی قرآن عظیم میں موجود انبیاء کے واقعات یا رسولوں کے معجزات کا انکار کرے یا قرآن کریم میں جو چیوٹیوں اور حدود کے کلام کرنے کا تذکرہ ہے اس میں شک کرے، یا حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور جادوگروں کے قصے، واقعہ اسرا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اصحاب فیل اور ان پر حملہ کرنے والے ابابیل پرندوں کے واقعات، اصحاب کہف کا قصہ، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ وغیرہ وغیرہ، قصص قرآن یعنی قرآن پاک میں بیان کردہ قصوں کی سچا ہونے میں شک کرے تو وہ کافر ہے، جبکہ اصل واقعے کے وجود ہی کا انکار کرے۔ البتہ اس کی کوئی ایسی تفصیل جو قرآن پاک میں صراحت یعنی صاف مذکور نہیں ہے، اس کے انکار پر حکم کفر نہیں ہے۔ آیات و احادیث کچھ نہیں کہنے والا کافر و مرتد ہے۔ قرآن کریم میں جو ملائکہ، جنات اور شیاطین کے واقعات ہیں ان کو خیالی کہانیاں کہنے والا کافر ہے۔ قرآن مجید میں جو کسی ایک لفظ، ایک حرف یا ایک نقطے کی بھی کمی بیشی کا قائل ہے یقیناً کافر و مرتد ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ قرآن پاک میں جو کچھ ہے ان میں بعض سے بعض یقیناً ٹکراتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اگر ناسخ و منسوخ کے سبب کہتا ہے تو تاویل ہے، اور اگر نقص یعنی خامی نکالتا ہے تو کافر ہے۔ اگر کوئی قرآن پاک کے معجزہ ہونے میں شک کرے یا اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے جانے میں شک کرے تو کافر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ مل جل کر کوشش کریں تو قرآن کریم کی مثل یا قرآن عظیم سے بہتر کتاب لا سکتے ہیں تو کہنے والا کافر ہے۔ امید ہے کہ ہماری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اسی طرح کے مزید مسائل جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔
آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔